الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون وقال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات سامعین محترم اور برادران عزیز، دو موضوعات پر آج گفتگو کرنے کا ارادہ ہے۔ ان میں پہلا موضوع ہے موجودہ حالات جو مہنگائی کی صورت میں اور معاشی بحران کی صورت میں ہم پر مسلط ہیں، ان کے اسباب کیا ہیں اور ان کا علاج کیا ہے، اس پر گفتگو کرنی ہے۔ اور دوسرا موضوع موجودہ مہینہ جس کو ہم شعبان المعظم کے نام سے جانتے ہیں، اس کے کچھ فضائل اور ضروری احکام و مسائل کا تذکرہ۔ بات دراصل یہ ہے کہ تاریخ واقعات کو دہراتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں حالانکہ وہ خیر القرون تھا، مہنگائی ایک دفعہ ہوئی اور اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شکایت کی کہ چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں، آپ نرخ متعین کر دیجیے، چیزوں کی قیمتیں مخصوص کر دیجیے کہ یہ چیز کتنے کی بکے گی، اس لیے کہ ہر آدمی جو ہے وہ اپنی مرضی سے فروخت کر رہا ہے اور اس سے مہنگائی ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اشیاء کے نرخ کو متعین نہیں کر سکتا، یہ تو اللہ کی ذات ہے، اللہ مساعد ہے، وہی قابض اور باسط ہے، اشیاء کی قیمتیں مقرر کرنے والا اللہ ہے، نرخ کو بڑھانے والا کم کرنے والا اللہ ہے، اور وہی روزی کو کشادہ کرنے والا اور بند کرنے والا۔ تو آپ نے یہ کہہ کر خرد و نوش کی جو اشیاء تھیں ان کی قیمت مقرر کرنے سے انکار کر دیا۔ اس حدیث کے تحت فقہاء نے لکھا ہے کہ جس زمانے میں لوگوں کے اندر امانت اور دیانت موجود ہو اور لوگ دوسروں کا خیال کر کے جائز دفعہ پر اشیاء کو خریدتے اور بیچتے ہوں، تو وہاں حکومت کو چاہیے کہ اپنی طرف سے چیزوں کی قیمتیں مقرر نہ کریں بلکہ لوگوں کو آزاد چھوڑیں، کیونکہ لوگ خود ایک دوسرے کا خیال کر کے اور خوف خدا کے ساتھ مناسب نفع پر چیزوں کو خرید رہے اور بیچ رہے ہیں۔ اب اگر نرخ متعین کر دی جائیں گے تو لوگوں کو نقصان ہو، لیکن جس زمانے میں لوگوں میں امانت و دیانت نہ ہو، فکر آخرت اور خوف خدا نہ ہو، اور جس کا جہاں زور چلے وہ اپنی منمانی کر کے اپنی مرضی سے اشیاء کو خریدے اور بیچے، تو وہاں عام لوگوں کے فائدے کے لیے نرخ کو متعین کیا جا سکتا ہے تاکہ عوام کو نقصان نہ ہو۔ لہٰذا اگر آج حاکم وقت وہ چیزوں کی قیمتیں مقرر کریں
مناسب انداز میں اور دکانداروں کو پابند کرے تو اس کی اجازت ہے۔ اس حدیث شریف کا مطلب یہ نہیں کہ حکومت کو اجازت نہیں رہی، بلکہ حالات کو دیکھ کر حاکم وقت یہ فیصلے کر سکتے ہیں۔ پھر پیغمبر کے دور کے بعد جب خلفاء کا دور آیا، ان خلفاء میں عباسی دور خلافت ایک ایسا دور گزرا ہے کہ تاریخ کی وقت گردانی سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں انتہا درجے کی مہنگائی ہوتی اور بدترین قحط سالی ہوتی، حتیٰ کہ ایک موقع ایسا آیا خلیفہ مستنصر باللہ، اس کے زمانے میں لوگ کھانے پینے کی چیزوں کے اتنے محتاج ہوئے کہ کتے اور بلیاں پکڑ کر کھانے لگے۔ یہ نوبت بھی ہے، اور کتے اور بلیاں یہ فروخت ہوتی تھی جیسے ہمارے یہاں مرغی اور بکری فروخت ہوتی ہے، اس آسانی کے دور میں یہ جانور فروخت ہو رہے تھے۔ حالانکہ نہ کتے کا کھانا جائز ہے نہ بلی کا کھانا جائز ہے، دونوں ہی حرام ہیں، لیکن آسانی کی وجہ سے لوگ اتنے مجبور ہوئے کہ وہ سارے کام کرتے ہیں۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ مستنصر باللہ کا ایک وزیر ایک دفعہ اپنے گدھے پر سوار ہو گیا، اس زمانے کی سواری یہی تھی، بادشاہ کے پاس آ رہا، راستے میں اس کو لوگوں نے پکڑا اور اس کے گدھے کو پکڑ کر ذبح کر کے کھا گئے اور خود اس کو بھی مار کر کھا گئے۔ لوگ آدم خور ہو چکے تھے، اور ایک جماعت کا کام یہ تھا کہ وہ گھروں کی چھتوں پر بیٹھ جایا کرتی تھی اور ان کے پاس رسیاں اور آنکڑے ہوتے تھے، نیچے سے گزرنے والے انسان کو اس آنکڑے سے پکڑتے تھے اور اوپر کھینچ لیتے تھے اور کھینچ کر اس کو بھی مار کے اس کا گوشت کھا جایا کرتے تھے۔ تاریخ کے اندر یہ واقعات بھی موجود ہیں کہ خاکساری اور مہنگائی اس ناچ پر پہنچ چکی ہے۔ اس کا اصل سبب کیا ہے؟ قرآن کریم کی جو آیت میں نے شروع میں تلاوت کی، اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان اور تقوی کی کمی کو فتوحات اور برکات کے نازل ہونے میں مانع اور رکاوٹ قرار دیا اور فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر بستیوں والے صحیح ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا، اور وہ تقوی اختیار کر لیتے، تو اس کے نتیجے میں ان کو کیا ملتا؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم ان پر آسمان و زمین کے اندر برکتیں کھول دیتے، ان کو برکات مل جاتی، آسمان سے بارشیں ہوتی، زمین سے پیداوار ہوتی اور معیشت بہتر ہوتی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اگر ایمان میں کمی ہے، اگر تقوی میں کمی ہے، تو یہ اسباب معیشت کے کمزور ہونے کی ایک دلیل ہے اور اس کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ لہذا ہم سب کو اپنے ایمان کے کامل کرنے کی فکر بھی کرنی چاہیے اور اپنے تقوی کو بھی پورا کرنے کی فکر کرنی چاہیے، تو پھر ہم اس مہنگائی کے طوفان سے بچ سکتے ہیں، ورنہ نہیں بچ سکتے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِن كَذَّبُوا، اگر یہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان زمین کی برکتوں کو کھول دیتے، لیکن ان لوگوں نے جھٹلایا، ان لوگوں نے تصدیق کا راستہ اختیار نہیں کیا، تکذیب کا راستہ اختیار کیا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہم نے ان کو پکڑا عذابوں میں ان کے اعمال بد کی وجہ سے۔ دوسرا سبب مہنگائی کے اسباب کا وہ قرآن کریم کی دوسری آیت سے معلوم ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ بحر و بر میں فساد پھیل گیا، ظاہر ہو گیا، خشکی اور تری میں، سمندر اور زمینوں میں فساد ظاہر ہو گیا، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، لوگوں کے ہاتھوں سے جو برے برے اعمال ظاہر ہو رہے ہیں، جو نافرمانیاں ہو رہی ہیں اور جو اللہ کے اور اس کے رسول کے احکام کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، یہ سبب ہے فساد کے زمین میں پھیل جانے کا۔ اب چاہے فساد ہو معاشرتی ہو، چاہے وہ معاشی ہو، مالی ہو، جسمانی ہو، بدنی ہو، چاہے وہ امن و امان کے حوالے سے ہو، ہے تو سارا ہی فساد، لیکن اس کا بنیادی سبب بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ۔ پھر اللہ فرماتا ہے کیوں؟ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ انہوں نے بعض جو نافرمانی گناہ کیے ان کا ذائقہ چکھیں، ان کا پتہ چکھیں۔ انسان گناہ کر کے سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں، مجھے اس کا ذائقہ چکھنا نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے
عمل چاہے اچھا ہو یا برا ہو اس کے انجام سے عامل کو واسطہ پڑے گا. اگر اچھا عمل ہوگا تو اس کا انجام اچھا ہوگا اور برا عمل ہوگا تو اس کا انجام برا ہوگا. ہمارا کوئی قول و عمل وہ ایسے رہے گا اور فضول نہیں جائے گا بلکہ اس پہ ضرور جزا مرتب ہو. من یعمل سوءا یجزا بہ، اللہ فرماتے ہیں جو کوئی برائی کرے گا ضرور اس کو بدلہ دیا جائے گا. اور آگے فرمایا کہ ہم اس طرح ان کو کیوں پکڑتے ہیں لعلہم یرجعون، تاکہ وہ اپنی بری حالت سے رجوع کریں، اپنے غلط اعمال سے رجوع کریں اور نیکیوں کو اختیار کریں. اب دیکھیے اس آیت میں اللہ نے ایک تو زمین میں فساد کے پھیل جانے کو بیان کیا، دوسرے اس کے اسباب کو بھی ذکر کیا، اور پھر ان اسباب کی وجہ سے جو پکڑ اللہ کی آتی ہے اس سے نکلنے کا راستہ بھی بتایا، اور وہ راستہ ہے رجوع الی اللہ، توبہ اور استغفار. یہ راستہ ہے. آج ہم جس معاشرے میں اور جس ماحول میں وقت گزار رہے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ اس میں گناہ کتنے پھیل چکے ہیں. بے پردگی کا سیلاب، فحاشی اور عریانی ہر جگہ ہمیں نظر آ رہی ہے. سود خوری اور حرام خوری، رشوت اور لوٹ مار، کون کون سا گناہ ہے جو ہمارے معاشرے میں آج موجود نہیں ہے. لیکن ان سب برے اعمال اور ان اسباب کے پائے جانے کے بعد جو نتیجے ہمارے سامنے آ رہے ہیں ان سے نکلنے کی طرف عمومی فضا قائم نہیں ہو رہی، اجتماعی صورتیں اختیار نہیں کی جا رہی. پورے معاشرے کو چاہیے کہ وہ اپنے طرز عمل کو بدلیں. اگر کسی کو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ گناہ چھوڑ دیں تو وہ کہتے ہیں سارا معاشرہ ہی بگڑا ہوا ہے، میں کیا کروں گا، میرے گناہ چھوڑنے سے کیا ہوگا. یاد رکھیے اگر ایک فرد کے گناہ چھوڑنے سے معاشرے میں کوئی اثر نہ پڑے اس فرد کو تو اثر ہو. اگر اللہ کی بارگاہ میں وہ یہ تو کہہ سکے اللہ میرے اختیار میں تو یہی تھا کہ میں گناہ چھوڑ دوں، میں جھوٹ چھوڑ دوں، میں سود کو چھوڑ دوں، میں حرام کاری کو چھوڑ دوں، یہ میرے اختیار میں میں نے کر لیے. یہ تو کہہ سکتا ہے، چاہے معاشرے پر اثر پڑے یا نہ پڑے. ایک خاندان تو ٹھیک ہو جائے، ایک محلے والے تو ٹھیک ہو جائے. تو یہ ایک بڑا سبب ہے نافرمانی اور گناہ جن کی وجہ سے یہ مہنگائی معاشروں کے اندر پھیلتی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے آپ نے فرمایا کوئی قوم ایسی نہیں ہے کہ ان کے اندر ناپ تول کی کمی پائی جائے اور ان پر پارسالی نہ ہو. آج ہمارے معاشروں میں ناپ تول کی کمی موجود ہے، ہر شخص جانتا ہے. خریدنے والا بیچنے والا ناپ تول میں ڈنڈی مار رہا ہے. قرآن کریم کی صحیح آیتیں موجود ہیں وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا اكْتَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ. اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی یہ خیال نہیں کہ کل اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، دوبارہ زندہ ہونا ہے. ناپ تول میں کمی کا ارتکاب کر رہے ہیں، جب لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں اور دیتے ہیں تو کم کر کے دیتے ہیں. ان پر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کا کوئی خیال نہیں. ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا جس قوم کے اندر زنا عام ہو جائے، زناکاری پھیل جائے تو اللہ وہاں بھی رزق کے اسباب کو تنگ کر دیتے ہیں، قحط-سازی کو مسلط کر دیتے ہیں. ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جو قوم اپنے مال کی زکات ادا نہیں کرتی اللہ اس پر آسمانوں سے بارش کو روک دیتے ہیں. ان تین روایتوں سے مزید مہنگائی کے تین اسباب معلوم ہوئے. ایک سبب ناپ تول میں کمی، دوسرا سبب زنا کا عام ہونا، اور تیسرا سبب اپنی زکاتیں ادا نہ کرنا، اپنے اموال کی مکمل زکات نہ دینا. یہ بھی تین اسباب. اسی طریقے سے دوسروں کے ساتھ عدم تعاون، معاشرے کے کمزور لوگوں کی فکر نہ کرنا، یہ بھی مہنگائی کا ایک سبب ہے. صحابہ کرام کا اپنا حال کیا تھا کہ ایک زمانے میں قحط سالی جب عام ہوئی، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قافلہ جو 1000 اونٹوں پر مشتمل تھا وہ اسباب میں تجارت لے کر آ رہا تھا اور مدینہ منورہ کے اندر قحط سالی تھی. انہوں نے یہ نہیں کیا کہ لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر اپنے مال کی قیمت بڑھا کر اس کو مارکیٹ میں پیش کر دیا بیچنے کے لیے. یہ بھی نہیں کیا کہ کم نفع پر اپنے مال کو فروخت کرنے کی کوشش کی.
اور یہ بھی نہیں کہ برابر برابر اپنا مال بیچ ڈالا ہو، بلکہ وہ پورا کا پورا مال صدقہ و خیرات کر دیا کہ آج معاشرے کو اس کی ضرورت ہے، مجھے اللہ اور دے دے گا، 1000 اونٹوں کا قافلہ جو اسباب میں تجارت سے اندر ہوا تھا سارا صدقہ کر دیا۔ یہ اسلام کا مزاج ہے۔ آج جن کو اللہ نے کوئی نوازا ہے وہ اپنے ارد گرد، اپنے خاندانوں میں، اپنے پڑوس میں اور ملک کی کمزور علاقوں کے اندر توجہ کریں۔ سفید پوش لوگ جو آج نان شبینہ کے محتاج ہوئے ہیں، جن کو بیماری میں دوا میسر نہیں، ان کی فکر کر کے جتنا ان سے ہو سکے ان کا بھی خیال رکھیں، تو شاید یہ ہمارے اعمال اللہ کی رحمت کی توجہ کا سبب بن جائے اور یہ عمومی فضا جو ایک بحرانوں کی ہمارے سامنے ہے یہ ختم ہو جائے اور سب کو سکون نصیب ہو جائے۔ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ شعبان المعظم اسلامی مہینوں کے اعتبار سے 8واں مہینہ ہے۔ پہلا مہینہ محرم ہے اور 8واں مہینہ شعبان ہے۔ شعبان شعبن سے مشتق ہے اور لغت کے اعتبار سے شعب کہتے ہیں درخت کی تنوں کو یا ان کی شاخوں کو، درخت کی شاخوں کو شعب کہا جاتا ہے۔ شعبان اسی سے ہے، چونکہ اس مہینے کے اندر نیکیوں کی بڑی کثرت کی جاتی تھی اور اسلام کے حکم کے مطابق شعبان کے مہینے میں نیکوکاروں کے ثوابوں کے اندر اضافہ مقبول ہے۔ اس وجہ سے اس مہینے کو شعبان کہا جاتا ہے کہ اس میں درخت کی شاخوں کی طرح مومن کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن کیا آج ہماری نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے کہ اس مہینے میں ہمیں کوئی توجہ ہو رہی ہے کہ ہم رمضان المبارک کی آمد کی تیاری کر کے اپنی نیکیوں میں اضافہ کریں، منصوبہ بندی کریں اور ماہ مبارک جو آنے والا ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی ترتیب بنائیں؟ ایک عمومی فضا یہی ہے کہ اس طرف کوئی توجہ نہیں۔ مہینہ کب شروع ہوا کب ختم ہوا اس حوالے سے کوئی زیادہ فکر بندی آج امت مسلمہ میں نظر نہیں آ رہا ہے۔ حالانکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا شعبان کے چاند کو شمار کر کے رکھو رمضان المبارک کے لیے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا اہتمام شعبان کے چاند دیکھنے کا فرماتے تھے اتنا اہتمام کسی اور مہینے کے چاند کا نہیں فرماتے تھے، کیونکہ شعبان کا چاند محفوظ ہوگا تو آگے آنے والا مہینہ رمضان کا چاند بھی محفوظ ہوگا، اور شعبان کا چاند متاثر ہوگا تو اس مہینے پر بھی اس کا اثر پڑے گا۔ اس مہینے کو مومن کی نیکیوں کی کثرت کا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ اس میں جو کرنے والے کام ہیں تو پہلا کام یہ ہے کہ انسان نفل اور عبادات کا کثرت سے اہتمام کرے، اپنے عبادات کو بڑھا دیں، تلاوتوں کو بڑھا دیں، اپنی نیکیوں کے اندر اضافہ کریں۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اسلام نے نوافل کے لیے کوئی حد بندی نہیں کی، کوئی پابندی نہیں لگائی کہ فلاں وقت میں اتنی رکعتیں پڑھو گے تو نفل ہوگی ورنہ نہیں ہوگی، بلکہ نفل نماز میں انسان کو اختیار دیا گیا، چاہے وہ رات کو پڑھے چاہے دن کو پڑھے، 2 رکعتیں پڑھے یا 4 پڑھے یا 6 پڑھے، بس یہ ہے کہ اوقات مکروہہ کا خیال کریں اس میں نہ پڑھیں۔ سورج جب طلوع ہو رہا ہو، جب استواء شمس ہو، جب غروب آفتاب ہو رہا ہو، اسی طریقے سے فجر کے فرض کے بعد طلوع تک نوافل نہ پڑھے جائیں، ایسے ہی عصر کی نماز پڑھ کر غروب آفتاب تک نوافل نہ پڑھے جائیں۔ وہ یہ 5 اوقات ہیں، ان اوقات میں نفل نماز نہ پڑھی جائے، باقی عبادت ساری انسان کر سکتا ہے، تلاوت کرے، تسبیحات پڑھے، استغفار کرے، درود شریف پڑھے، صدقہ اور خیرات کرے، سارے کام کر سکتا ہے۔ نفل نماز ان 5 اوقات کا فرض ہے، 3 اوقات کے اندر تو بہت سختی سے منع ہے اور باقی اوقات میں نفل منع ہے۔ کسی قسم میں فرض قضا ہے تو وہ قضا ادا کر سکتا ہے، فجر کی فرضوں کے بعد یا فرضوں سے پہلے بھی کسی کی عمر بھر کی قضا نمازیں ہیں ان کو اگر ادا کرنے کا اہتمام کرے تو وہ کر سکتا ہے۔ ایسے ہی عصر کی نماز کے بعد جب تک سورج کے اندر بہت زیادہ اصفرار اور گراہٹ نہ آ جائے، غروب کے قریب نہ پہنچ جائے، اس وقت تک اگر کوئی قضا نمازیں پڑھ رہا ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن نفل نماز نہیں پڑھ سکتا۔ باقی رات دن میں جو چاہے پڑھے، کسی بھی مہینے میں پڑھے اور کسی مہینے کی کسی رات میں پڑھے، اس کی اجازت ہے۔
یعنی مطلب یہ سمجھ لیجیے کہ عین استوا کے وقت سجدہ کرنا اور نماز پڑھنا ممنوع ہے. احتیاطاً استوائے شمس سے 5 منٹ پہلے اور 5 منٹ بعد انسان کو چاہیے کہ وہ سجدہ نہ کرے، نوافل نہ پڑھے. آج 12:46 یا 47 پر زوال کا وقت شروع ہوا، تو اس سے 5 منٹ پہلے یعنی 12:40 سے لے کر 12:50-51 تک یہ کچھ 10 منٹ کا جو دورانیہ ہے، اس میں سجدہ کرنے اور نماز پڑھنے سے احتیاط کرنی چاہیے. دیکھنے میں آیا کہ کچھ لوگ ان اوقات کا بھی خیال نہیں کرتے، لائبریری میں مسجد میں ایسے وقت میں پہنچے فوراً نماز کی نیت مان لی اور شروع ہو. ان کو چاہیے کہ وہ اوقات صلاۃ کو پہچانیں، اس کا علم رکھیں. اور اس کا آسان طریقہ ہے کہ دائمی نمازوں کے نقشے موجود ہیں، آسانی سے ملتے ہیں، گھروں میں ان کو رکھیں. مسجد کے اندر بھی موجود ہوتا ہے، اس کو دیکھ لیا کریں. گھڑیوں کے اندر، موبائلوں کے اندر بھی آج کل ایسی ایپس آ رہی ہیں کہ ان میں بھی معلوم کیا جا سکتا ہے کہ زوال کا وقت کس علاقے میں کب ہوگا. تو زوال سے 5 منٹ پہلے اور 5 منٹ بعد احتیاطاً نفل نماز نہ پڑھی جائے. تو ایک کام کو شعبان کے مہینے میں یہ کرتے ہیں. دوسرا کام، اس مہینے کے اندر ایک رات ہے جس کو لیلۃ النصف من شعبان اور ہمارے عرف میں شب برات کہا جاتا ہے. اس رات کی عبادت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے مسلمانوں کے اندر جاری ہے اور آج تک جاری ہے. اس رات کی ایک خاص فضیلت یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس میں لوگوں کی 1 سال کی روزیاں اور ان کی موت اور حیات کے جو احوال ہیں فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں کہ کس آدمی نے اس سال زندہ رہنا ہے اور کس نے سال انتقال کرنا ہے، کس کو کتنی روزی ملے گی، یہ فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے. اس رات کے اندر ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صدیقہ عائشہ نے ایک دفعہ موجود نہیں پایا تو تلاش کرتی ہوئی گئی تو دیکھا کہ آپ قبرستان بقیع کے اندر موجود ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ کیا تم یہ خیال کرتی ہو کہ اللہ کا رسول ظلم کرے گا؟ کیونکہ آپ کے ازواج میں اس رات کے اندر باری صدیقہ عائشہ کی تھی، تو اگر وہ کسی اور زوجہ کے پاس چلے جاتے ہیں تو اس زوجہ کے اوپر زیادتی ہو جاتی. تو آپ کو یوں فرمایا کہ تم یہ سمجھتی ہو کہ اللہ کا نبی کو ظلم کرے. پھر فرمایا کہ یہ جو رات ہے، اس رات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اپنی شان کے مطابق. سمائی دنیا کے اوپر اللہ کا نزول ہوتا ہے جیسے اللہ کی شان ہے، اس کے مطابق اس کی حقیقت کو ہم نہیں جان سکتے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رات میں قبیلہ کلب کی بکریوں کے اوپر جو بال ہیں ان کی تعداد سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں. اور لکھا ہے کہ قبیلہ کلب کے پاس بکریاں بہت زیادہ تھی، 20,000 بکریوں کے وہ مالک تھے. اب ایک بکری کے اوپر جو بال ہوتے ہیں انسان کو بھی نہیں گن سکتا، تو 20,000 بکریوں کے بال کتنے ہوں گے اور زائد کتنے ہوں گے وہ اللہ جانتے ہیں. اللہ ان کی اس رات کو مغفرت فرماتے ہیں. لیکن اس رات میں کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے، اس رات کے اندر کوئی مخصوص اجتماع نہیں ہے، کوئی مخصوص محفل نہیں. اسلام کا مزاج اور حکم یہی ہے کہ نوافل کے اندر تنہا عبادت کی جائے. آج ہم نے عبادات کو بھی ختم کر دیا. ہم سمجھتے ہیں کہ اجتماعی طور پر کوئی محفل کی صورت میں ہوں گے تو عبادت ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. آپ کو تو حدیث اٹھا کے دیکھ لیجیے، رمضان المبارک کی راتیں ہوں یا عام سال کی راتیں ہوں، جو رات کو بولے کہ تہجد کی نماز پڑھی جاتی تھی، صحابہ بھی اپنے گھروں حضور میں پڑھتے تھے اور پیغمبر علیہ السلام بھی اپنے حضور اپنے گھر کے اندر ہی پڑھتے تھے. کوئی جماعتوں کی صورت میں نہیں پڑھی جاتی تھی. جب ایک تراویح کی نماز تھی کہ آپ نے 3 دن باجماعت ادا فرمائی اور پھر آپ کے بعد صحابہ نے ہر رات میں اس کا اہتمام فرمایا. ماہ مبارک کے لیے بقیہ نوافل باجماعت پڑھنے کا معمول نہیں رہا. لہٰذا اس رات میں سر تسبیح اکٹھے ہو کر پڑھنا یا کوئی نفل نماز اکٹھے جماعت کے ساتھ پڑھنا یا عورتوں مردوں کا کسی محفل میں جمع ہونا، اس کا اسلام میں کوئی ثبوت موجود نہیں ہے. اس کی ان سے احتیاط کرنی چاہیے، انفرادی عبادت کرنی چاہیے. دوسری چیز یہاں پر یہ ہے کہ اس رات کے گزرنے کے بعد جو دن آ رہا ہے اس کا روزہ. بہت سے لوگ یہ مسئلہ بھی پوچھتے ہیں کہ 15ویں شعبان کے روزے کا کیا حکم ہے. تو اس میں 2 قسم کے احوال عام طور پر آپ کو سننے کو ملیں گے. بعض لوگ تو بالکلیہ
اس 15ویں شعبان کے روزے کا اور شب برات کی اور رات کی عبادت کے کرنے کا انکار کر دیں اور کہیں گے ضرور ضرور دیں. اور کچھ لوگ ایسے ملیں گے جو کہیں گے کہ شعبان کی جو یہ 15ویں رات ہے اس کا ثواب شب قدر کی عبادت کے برابر ہے اور اس سے زیادہ ہے یا اس کی طرح ہے. اور اگر ان کے روزے کو وہ بہت ضروری اور تاکیدی قرار دے رہے ہوں. یہ دونوں ہی سوچیں اسلام کی ماڈرن سوچ کے خلاف ہے. نہ تو بالکلیہ اس رات کی فضیلت کا انکار کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس رات کی فضیلت کو شب قدر سے بڑھا کر پیش کیا جا سکتا ہے. اس رات کی یہ مخصوص فضیلت ہے جو میں نے عرض کر دی کہ آپ اپنی پوری حیات مبارکہ میں ایک دفعہ قبرستان تشریف لے گئے تھے. شریف عاشق کو یہ فرمایا تھا کہ اللہ آسمان دنیا کے اوپر نزول فرما کر قبیلہ کلب کی بکریوں کے اوپر جو بال ہیں اس طرح لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں. یہ تو آپ نے فرمایا ہے اور اس رات میں آپ نے عبادت کا اہتمام بھی کیا ہے لیکن اس کو شب قدر سے افضل نہیں بتلایا, شب قدر کے برابر نہیں بتلایا. بہت سے لوگ اس رات کے اندر قبرستان کے جانے کو بہت زیادہ ضرور سمجھتے ہیں اور کوئی کام کرے نہ کرے لیکن قبرستان جانے کو وہ ضرور سمجھتے ہیں. اسلام کا مزاج سمجھنا چاہیے اور وہ یہی ہے کہ جب پیغمبر نے پوری زندگی میں ایک دفعہ قبرستان جانے کا اہتمام کیا تو اگر ہم بھی زندگی میں ایک دفعہ چلے جائیں اس سنت کو ادا کرنے کی نیت سے تو اتنی بات عمل کے لیے کافی ہے. ہر سال اہتمام سے جانا اور نماز باجماعت کو ترک کر دینا یہ اسلام کے مزاج کے خلاف ہے. اکثر لوگ آپ کو وہاں ایسے ہی ملیں گے جو عشاء کی نماز جماعت سے نہیں پڑھ رہے ہوں گے, فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھتے ہوں گے لیکن قبرستان کو چراغا کرنے کو حاضری کو لازم سمجھ رہے ہیں. یہ طریقہ ٹھیک ہوتا ہے. اس رات کے اندر کچھ بدعات بھی ہمارے معاشرے میں رائج ہو چکی ہے. ان میں ایک بدعت آتش بازی اور پٹاخوں کی. نہ یہ شرعاً درست ہے نہ یہ قانون درست ہے. مجوس ایک قوم ہے جو آتش پرست ہے. ان کا معمول یہ ہے کہ وہ آگ جلا کر اس آگ کی عبادت کرتے ہیں, اس آگ کو پوجتے ہیں اور اس کو خدا سمجھتے ہیں. اور آتش بازی اور اس طرح چراغاں کرنا یہ ان کا معمول ہے. اگر آج کوئی شخص اس رات کے اندر یہ عمل اختیار کر رہا ہے تو حدیث شریف من تشبہ بقوم فمنہم کی روح سے اس کا شمار انہیں کے ساتھ ہوگا. پیغمبر نے فرمایا کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہیں میں سے ہوگا. تو آتش بازی کرنے والا اور چراغاں کرنے والا وہ مجوس کی مشابہت اختیار کر رہا ہے جو آتش پرست ہے. اور یہ کافر فرقہ ہے, غیر مسلم, مسلمان نہیں ہے, تو ان کی مشابہت مسلمان کو کہاں تک پہنچے گی. ایسے ہی جو پٹاخے پھوڑ رہے ہیں یا اپنے بچوں کو ان کے خریدنے کے لیے پیسے دے رہے ہیں یا وہ دکاندار جو پٹاخوں کا سامان اور آتش بازی کا سامان لے کر آ رہے ہیں اور اس کو فروخت کر کے پیسہ کما رہے ہیں, یہ سب کے سب اسلامی احکام پر عمل کرنے میں رکاوٹ بن رہے ہیں. کہ پٹاخوں کی وجہ سے جو عبادت گزار ہے ان کی عبادت میں خلل آ رہا ہے, جو بیمار اور مریض ہیں ان کو تکلیف ہو رہی ہے, لیکن یہ ہے کہ پٹاخے بجانے سے بات نہیں ہے. اس کا احساس لگو تعلق نہیں, یہ کوئی ثواب کا کام نہیں, یہ کئی گناہ کا کام. اس کے اندر کئی گناہ جمع ہیں, ایذاء مسلم بھی ہے, اس کے اندر فضول خرچی اور اسراف بھی ہے, اور اس کے اندر شریعت کے احکام اور ملک کے قانون کی خلاف ورزی بھی ہے. یہ سارے گناہوں کا مجموعہ ہے. اسی طریقے سے اس رات کے اندر حلوہ پکانا اور یہ سوچ کر پکانا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہوا تھا اور آپ نے اس رات میں حلوہ نوش فرمایا تھا. ایک تو یہ بات ہی بالکل غلط و بے بنیاد ہے, اور دوسرے اس کی وجہ سے اس حلوہ پکانے کو کار ثواب سمجھنا بالکل بے بنیاد بات ہے. اس کو بدعات میں شمار کیا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک غزوہ احد میں شہید ہوا اور غزوہ احد ماہ شوال میں ہوا ہے, شعبان میں نہیں ہوا, اور شب برات شعبان کے مہینے میں. لاعلمی کی وجہ سے اور جہالت کی وجہ سے لوگوں نے اس واقعے کو کس جگہ سے ملا دیا اور کہا کہ آپ نے حلوہ نوش فرمایا. خود حلوے کا کھانا بھی اس دانت مبارک کے شہید ہونے کے وقت پیغمبر سے اس طرح ثابت کیا. گھروں کے اندر لوگ حلوے بنا کر بھیجتے ہیں اور اس کو ثواب کا کام سمجھتے ہیں, اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں.
ایسے ہی اس رات میں کچھ لوگ گھروں کے اوپر چراغاں کا اہتمام کرتے ہیں، لائٹیں لگاتے ہیں، بعض لوگ مسجدوں کے اوپر چراغاں کرتے ہیں، اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ جو اصل کام ہے کرنے کے، شیطان اور نفس نے اس سے انسان کو ہٹا دیا اور ان کاموں میں لگا دیا جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جتنا کثرت سے اس مہینے میں روزے کا اہتمام فرماتے تھے اتنا کسی اور مہینے میں اہتمام نہیں فرماتے، اور تقریباً پورا مہینہ ہی آپ روزہ رکھتے تھے۔ رمضان کے روزے تو فرض ہے، وہ تو آپ رکھا ہی کرتے تھے۔ رمضان کے علاوہ جو بقیہ 11 مہینے ہیں، اور 11 مہینوں میں جتنا روزے کا اہتمام آپ شعبان کے مہینے میں کرتے ہیں اتنا کسی اور مہینے میں نہیں کرتے۔ اس لیے اس مہینے کے عبادات میں کے بعد روزہ بھی ہے۔ پیغمبر کے طریقے کو زندہ کرنے کے لیے اگر کوئی کثرت سے روزے رکھے تو اس کی بھی اجازت ہے، لیکن فقہاء نے اس میں یہ بات بھی ذکر کی ہے کہ اتنی کثرت کہ جس سے ضعف ہو جائے اور رمضان مبارک کے روزے خطرے میں پڑے، وہ جائز و ٹھیک نہیں، وہ درست نہیں۔ اسی لیے شعبان کی آخری تاریخوں میں روزے سے منع کیا گیا کہ ایسا نہ ہو کہ نفلی روزوں کی وجہ سے فرض روزہ کٹائی میں پڑ جائے۔ اگر کسی کو ہمت طاقت ہے شروع کے دنوں روزے رکھیں، یا ماہ مبارک کی پیر و جمعرات و جمعے کا روزہ رکھیں، اور اگر ہمت طاقت نہیں ہے تو نہ رکھیں، لیکن رمضان کی تیاری اپنی جاری رکھیں تاکہ ماہ مبارک کا روزہ اس کا صحیح طریقے سے ادا ہو، اس لیے کہ وہ فرض ہے۔ شعبان کے روزے نہ رکھنے پر کوئی گناہ نہیں، رکھنے پر ثواب ہے، نہ رکھنے پر کوئی گناہ نہیں، لیکن رمضان کے جو روزے وہ فرض ہے، بلا عذر چھوڑنے والا گناہ گار ہے، فرض کا تارک ہے، اور اس کے نتیجے میں چاہے وہ ساری زندگی روزہ رکھتا رہے، ایک روزے کی تلافی نہیں ہوگی جو ماہ مبارک اس نے چھوڑا ہوگا۔ اس لیے اگر کسی کو ہمت ہے تو وہ ثواب کی جیسے روزے رکھ سکتا ہے، آخر دنوں میں نہ رکھے لیکن شروع میں رکھ سکتا ہے۔ جیسے میں نے ابھی شروع میں ذکر کیا کہ بعض لوگ اس 15ویں شعبان کے روزے کا بالکل یہ انکار کرتے ہیں، اگرچہ اس روزے کا ثبوت ایک ضعیف روایت سے ہوا ہے، لیکن محدثین کا یہ اصول ہے کہ کوئی ضعیف حدیث جس کی سند میں کمزوری ہو، اگر امت کے علماء اور فقہاء اس کو تلقی بالقبول کریں، یعنی اس پر عمل کریں، اس کو قبول کر لیں، تو وہ ضعیف السند حدیث حکم میں صحیح حدیث کی ہو جاتی ہے، اور فضائل اعمال میں اس پر عمل کرنے کی گنجائش ہو جاتی ہے۔ اعمال کی فضیلتوں کے اندر اس قسم کی روایات سے استدلال کیا جا سکتا ہے، لہذا مستحب سمجھ کر اگر کوئی 15ویں شعبان کو روزہ رکھے تو کوئی گناہ کی بات نہیں رکھ سکتا ہے، لیکن نہ رکھنے والے پر کوئی نکیر کرنا یا رکھنے والے کا اس کو ضروری سمجھنا، یہ دونوں باتیں بھی غلط ہیں کہ یہ روزہ نہ واجب ہے نہ یہ فرض ہے، اور نہ اس کا رکھنا من کل وجوب بدعت ہے، بلکہ مستحب ہے، رکھنے کا ثواب ملے گا، نہیں رکھے گا تو کوئی گناہ نہیں۔ اور باقی جو دعا پہلے بھی میں کر چکا ہوں، اس مہینے میں کثرت سے اس کا بھی اہتمام کیجیے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان